أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ پاک نے کیا فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان پر جو آزمائشیں آئی، چونکہ باقی انبیاء کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن ان تمام آزمائشوں سے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو کر نکلے، یہاں تک کہ قوم نے ان کو زندہ اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، جیسے پچھلی آیات میں آیا۔ اتنی بڑی آگ میں ان کو پھینک دیا، اللہ پاک نے اس آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، زندہ سلامت اس آگ میں سے صحیح نکل آئے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا کھلی آنکھوں ایک معجزہ ہے۔ اسباب کی دنیا میں اور اسباب کے درجے میں انسان آگ میں گر جائے، پھینک دیا جائے، رکھ دیا جائے تو آگ نے تو جلانا ہے، عقل تو تسلیم نہیں کرتی، لیکن آسمان کی بلندیوں سے بات کرنے والی اتنی بڑی آگ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلا ہے، اور صرف وہ رسیاں جس سے ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے وہ جل گئی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے جو کسی بھی انسان کی ہدایت کے لیے 100% کافی، لیکن یہی بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں سمجھنے کی ہے کہ جہاں توفیق خداوندی نہ ہو، توفیق الہی نہ ہو، پھر بھی انسان محروم۔ اب ساری چیزیں اسباب کے درجے میں موجود ہے، لیکن پھر بھی قوم میں سے کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، قبول نہیں کیا۔ ایمان لانے والے افراد کل کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک ان کی بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اہلیہ ہے حضرت سارہ، اور دوسرا ان پر ایمان لانے والے ان کے سگے بھتیجے ہیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام، جن کا تذکرہ آج کی آیت میں آ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنی طویل قربانیوں کے بعد بھی قبول کرنے والے افراد 2 ہیں، تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ ان مکہ والوں کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کے انکار سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ کسی کو ایمان دینا، کسی کو محروم کرنا، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی طویل قربانیوں سے گزرے، ان کی بات 2 افراد نے مانی۔ آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فآمن لہ لوط، پھر ان پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بھتیجے ہیں، وہ ان پر ایمان لے آئے۔ وقالا، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی بات قبول نہیں کر رہا بلکہ دشمنی بڑھ رہی ہے، تو فرمانے لگے انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اپنی قوم کو، علاقے کو، گھر کو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہوں۔ انی مہاجر الی ربی،
میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. انہو هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ کی ذات ہی غالب ہے، حکمت والی. اب یہاں غور کیجئے گا دوستو، اللہ کے لیے گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے اور وطن چھوڑ دیا، سب چیزیں قربان ہو گئی. لیکن یہ ساری قربانی کس ذات کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ ضائع نہیں فرماتے. یہ ممکن نہیں کہ بندہ اللہ کے لیے قربانی دے اور پھر اللہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے، بے آسرا چھوڑ دے اس کو. جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جائے، یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا کی جو چیز اللہ کی وجہ سے چھوڑی گئی، اللہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتے. چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ قوم ہے، چاہے وہ ملک ہے، اس سے زیادہ عزت والی چیز اللہ پاک دے دیتے. اب اس قربانی کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 4 انعامات کا اعلان فرمایا. 4 انعامات. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. پہلا انعام فرمایا ہم نے ان کو عطا کر دیے اسحاق اور یعقوب. اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں. ابھی تک دونوں میں سے کوئی دنیا میں نہیں آیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے، اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی. یعنی اسباب کی دنیا میں یہ بڑھاپے کی ایک بڑی عمر ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا آپ نے میرے لیے اپنوں کو چھوڑا ہے، اپنوں کو، سگوں کو چھوڑا ہے، ہم آپ کو اس سے بہتر اب دے دیتے ہیں. لہذا صرف بیٹے کا وعدہ نہیں ہوا، فرمایا آگے مزید نسل بھی دوں گا اور آپ کا بیٹا بھی ہوگا، بیٹے کے بعد آپ کا پوتا بھی ہوگا. اسحاق علیہ السلام بیٹے، یعقوب علیہ السلام پوتے. ایک انعام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. انعام نمبر 2، یہ تو ایک ظاہری خوشی کا سامان تھا کہ دوبارہ ایک گھر بس جائے گا، اولاد مل جائے گی. اب روحانی اور قلبی خوشی کے لیے فرمایا اور ہم نے طے کر دیا کہ آئندہ آپ ہی کی نسل اور آپ ہی کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلے گا اور کتابیں اتریں گے. اب اسی میں آئے گا. اس لیے جتنے انبیاء آئے بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ بھی کن کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کتابیں انہی پر آئی. نمبر 3، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. تیسرا انعام یہ ہے، فرمایا ہم آپ کو ان قربانیوں کا اجر اس دنیا میں بھی دیں گے. اس دنیا میں آپ کو ان قربانیوں کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا. نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں تو آپ کامل لوگوں میں شمار کیے جائیں، جنت میں صالحین کے مقام پر ہوں گے. اس کا ترجمہ ہمارے حضرات نے کیا کامل نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، بڑے درجے کے لوگ. تو یہ 2 آیات آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سنا، اور اس میں ہم سب کے لیے سیکھنے کی، عبرت کی بڑی باتیں ہیں دوستو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات میں ایک سبق دیا، ایک درس عبرت دیا کہ یہ امت محنت کی، کوشش کی، دعوت کی مکلف ہے. ہم اتنا کام کر سکتے ہیں نا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس حد تک نکلتا ہے، کتنے لوگ قبول کرتے ہیں، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے دوستو. اور اس پر کبھی پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں اور گناہوں کا مجموعہ ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن یہ انسان تھوڑا سا اگر محنت کر لے اور سامنے والا قبول نہیں کرے، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں. بھئی اتنی محنت کر رہا ہوں،
خیر خواہی کے ساتھ کر رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، اخلاص سے کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ قبول نہیں کر رہے. نہیں، یہی طریق انبیاء ہے دوست. آپ دیکھیں آج اگر ہم پر یہ گزرتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبروں پہ کیا گزری ہو، جو بڑے بڑے آزمائشوں سے اور پہاڑوں سے گزرے ہیں، آگ میں پھینکے گئے، لیکن 2 آدمی ساتھ جا رہے ہیں. ایک بیوی ہے حضرت سارہ اور ایک بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. تو اس میں اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ بھئی آپ اپنے کام میں لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، باقی نتیجہ نکلے نہ نکلے، کم نکلے زیادہ نکلے، آپ اس کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، آپ کو آپ کے کام اور محنت کا پورا اجر ملے. دوسری بات، انی مہاجر الی ربی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک طویل عرصہ گزارا اور یہ کیفیت بنی تو کیا فرمایا کہ میں اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماحول انسان کے ایمان اعمال اخلاق کے لیے سازگار نہیں رہے دوستوں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، جب ماحول انسان کے ایمان اعمال اخلاق کے لیے سازگار نہیں رہے، اس جگہ پر رہنا انسان کے اپنے ایمان کو بھی، آنے والے نسلوں کی ایمان کو بھی خطروں میں ڈال دیتا. اس لیے ہمیشہ ایک نیک ماحول کی طرف جائیں. اب 100% کفر کی آبادی ہے یا نافرمانوں کی آبادی ہے یا گناہوں کا ماحول ہے، ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک قدیم علاقے میں ایک عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، بھئی ہمارے دادا بھی یہاں تھے، ہمارے والد بھی یہاں تھے، اب تو 70 80 100 سال سے یہاں پر ہیں. کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کے جائیں، لیکن ہوتا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ چلے گئے، آبادی چلی گئی، تجارت کرنے والے تاجر حضرات وہاں سے چلے گئے. اب آنے والا جو طبقہ ہے وہ 100% وہ غیر معقول طبقہ ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو جڑا ہوا آدمی ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں. آپ کو نہیں، لیکن آپ کے بچوں اور آپ کی نسل پہ پڑ سکتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اس غلط ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں. جو علاقے کی نئی آبادی ہوتی ہے وہ ان کے ذہن کو، اعمال کو، ایمان کو، عقائد کو پراگندہ کر دیتی. اس لیے عافیت اور سمجھداری اس میں ہوتی ہے کہ جہاں محسوس ہو کہ اب آبادی، اب ماحول وہ ہمارے حق کا نہیں ہے، تو انسان اپنی سہولت سے وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے. بات سمجھ گئے دوست؟ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب انسان ایک قربانیوں سے گزر جاتا ہے اور اللہ کی محبوبیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس دنیا میں بھی اس کو نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی قربانیاں رائے گاں چلی جائے اور وہ ضائع چلی جائے. جس چیز کی قربانی، میں نے عرض کیا، جس چیز کی قربانی دی جائے اللہ پاک اسی کی شکل میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مایوس تھے کہ اب کہاں اولاد ہوگی 75 سال کی عمر میں، لیکن خوشخبری ابھی سنائی. اور اولاد کب ہوئی ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کے بھی 15 سال کے بعد. ایک قول یہ کہ 90 سال کی عمر کو پہنچے پھر اللہ پاک نے اولاد دی. ایک قول یہ کہ 98 سال کی عمر کو پہنچے پھر اولاد ہوئی. تو جب اپنوں کو، پیاروں کو اللہ کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ان سے زیادہ پیارے دے دیتے ہیں دوست، ان سے زیادہ مقرب اور اچھے رشتہ دار اللہ پاک اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دین کے لیے قربانی دینے والوں کی نسلوں کی دین کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو گئے. اب جو آپ کی نسلیں آگے آئیں گی، آپ کی آل ہے، اولاد ہے، گھر والے ہیں، اب اللہ پاک ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے. یہ تو اللہ پاک کی شان کے خلاف ہے کہ ایک بندہ خود اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی استعمال ہوا اور اس کی نسل کا دین اور ایمان محفوظ نہیں رہ سکے. وہ پھر اللہ پاک اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور اس کے لیے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی خوشی اور راحتیں بھی اللہ پاک اس پہ کھول دیتے ہیں، اور آخرت کا تو انعام اپنی جگہ پر. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ زندگی بہت عارضی ہے، محدود ہے اور بہت مختصر ہے.
یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جتنا استعمال ہو جائے اس کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دین کے سیکھنے میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، ماحول میں، مسجدوں کے ساتھ جڑنے میں گزارے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول۔ ایک نوجوان ساتھی بیمار ہے اور آج ان کی رپورٹس ہوئی ہے، ڈاکٹر کچھ تشویش کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے آپ حضرات سے خاص دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک اس بچے کو کسی موذی مرض سے، بیماری سے، تکلیف سے کامل درجے میں محفوظ فرمائیں۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ہماری اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، پورے امت مسلمہ میں جتنے مریض ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔